السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نہم کی اردو کی کتاب نیو سلیبس 2025 کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اردو کی کتاب کے پہلے 2 سبق نظم، حمد اور نعت کی پڑھائی میں کر چکی ہوں۔ دونوں سبق حصہ نظم سے متعلق تھے، چونکہ اردو کی کتاب 3 حصوں پر منقسم ہوتی ہے: حصہ نظم، حصہ نثر اور حصہ غزل۔ تو ہم پہلے 2 سبق حصہ نظم میں سے ہی تھے، ان دونوں اسباق کی پڑھائی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو تیسرا سبق جو ہے اخلاق حسنہ، وہ حصہ نثر میں سے ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ جیسے کہ حصہ نظم کے 2 اسباق حمد اور نعت ہم نے اس ترتیب سے پڑھے کہ اشعار کی تشریح کی، مشقی سوالات کیے اور نظم کا مرکزی خیال لکھنا سیکھا، کیونکہ بورڈ کے امتحان میں جو سوالات حصہ نظم میں سے ہوتے ہیں وہ اسی ترتیب سے ہوتے ہیں کہ اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، نظم کے مختصر جوابات لکھنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم کام شاعر کا تعارف بھی شامل ہوتا ہے کہ اس میں سے بھی انتخابی سوالات کی صورت میں یا بعض دفعہ مختصر سوالات کی صورت میں سوالات بورڈ کے امتحان میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا تمام بچوں کے لیے شاعر کا تعارف یاد کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اخلاق حسنہ سبق پڑھتے ہیں۔ جب حصہ نثر پڑھتے ہیں تو حصہ نثر میں سے بھی کچھ سوالات بورڈ کے امتحان میں آتے ہیں، جیسے مشقی سوالات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے، نثر پارے کی تشریح۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو نثر پارے کی تشریح کرنا سکھاؤں گی۔ جیسے ہم اشعار کی تشریح کرتے تھے، ایسے ہم نثر پارے یعنی پیراگراف کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ اور ایک سوال خلاصے کا آتا ہے، یعنی مشقی سوالات آتے ہیں، پیراگراف کی تشریح آتی ہے اور خلاصہ آتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ تمام بچوں کو خلاصہ لکھنا سکھاؤں گی کہ حصہ نثر میں جتنے بھی اسباق شامل ہیں، تمام اسباق کے خلاصہ جات جو ہے وہ لکھنا اور ان کو یاد کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ خلاصے کے لیے 5 نمبر مختص ہوتے ہیں، یعنی 5 نمبر پر مشتمل ایک سوال امتحان میں خلاصے کا آتا ہے اور جس میں ہم نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام بچوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ خلاصہ کسے کہتے ہیں۔ خلاصہ نچوڑ یا لب لباب کو کہتے ہیں، اور خلاصے کی مقدار سبق کا 1/4 حصہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا سبق اگر 6 صفحات پر آتا ہے، ایک رجسٹر کے 6 صفحات پر آپ کا سبق مکمل ہوتا ہے، تو آپ اس کا خلاصہ اتنا تحریر کریں کہ وہ 2 حصوں پر 2 صفحوں پر آ جائے۔ یعنی خلاصے میں ہم کسی بھی سبق کو مختصراً بیان کرتے ہیں، جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ ایک لمبے چوڑے سبق کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے مختصراً ہم خلاصے میں بیان کرتے ہیں۔ خلاصے میں واقعات کی ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں تو اس کے تمام اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی اہم نکات کی مدد سے ہم کسی بھی سبق کا خلاصہ بناتے ہیں۔ سبق اخلاق حسنہ کے اہم نکات کو مد نظر رکھا جائے تو اس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، دوسروں کو کھلاتے یعنی دوسروں کو کھانا کھلاتے اور خود بھوکا رہتے، مہمان نواز تھے، مظلوموں کی فریاد سنتے، مقروضوں کے قرض ادا کرتے، پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے، بچوں سے شفقت سے پیش آتے، بڑے انصاف پسند تھے، امیر و غریب بڑے چھوٹے تمام انسانوں میں انصاف فرماتے، عزم و استقلال کا پیکر تھے، سادگی پسند تھے یعنی سادگی سے زندگی گزارتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ یہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں۔ انہی اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے۔ سب سے پہلے عنوان لکھیں، سبق کا نام یعنی عنوان یعنی سبق کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ یہ ایک مین ہیڈنگ سبق کے نام کی ہے۔ اس کے بعد
ہم نے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی ہے اور صنف نثر لکھنی ہے۔ یہ سبق صنف نثر کے لحاظ سے کیا ہے؟ چونکہ یہ اخلاق حسنہ سبق حصہ نثر میں سے ہے۔ نثر کی کچھ اصناف ہوتی ہیں یعنی اقسام ہوتی ہیں، جیسے کچھ سبق ناول کی صورت میں ہوتے ہیں، کچھ افسانہ، کچھ ڈرامہ، کہانی، مضمون، واقعے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سبق صنف نثر کے لحاظ سے سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سبق اخلاق حسنہ مصنف سید سلیمان ندوی کی تصنیف رحمت عالم سے ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے جملہ ہم نے جو ترتیب دیا اس میں سبق کا بھی نام آ گیا اور مصنف کا نام بھی آ گیا اور اس سبق کا ماخذ بھی آ گیا۔ اکثر امتحان میں سوال آتا ہے کہ سبق اخلاق حسنہ کا ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کا مطلب ہے اخذ کرنا، یعنی یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو اس طرح سبق اخلاق حسنہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف رحمت عالم سے لیا گیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، چونکہ یہ سب سے پہلے بات سبق میں بیان کی گئی ہے۔ اس سبق میں تو ہم نے جب خلاصہ لکھنا ہے تو خلاصے میں تمام باتوں کو ترتیب سے بیان کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مہربان، رحم دل اور داد و دہش والے تھے۔ داد و دہش سے مراد بخشش کرنے والے، عطا فرمانے والے۔ سائلوں کی ہر صورت مدد فرماتے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو ولیمے کے لیے آٹے کی ٹوکری دی، حالانکہ گھر میں اس کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ آٹے کی ایک ٹوکری ہی تھی، لیکن ایک صحابی آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا ولیمہ ہے اور میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آٹے کی ٹوکری تھی وہی ان صحابی کو پیش کر دی۔ دنیا کے مال سے اس قدر بے تعلقی تھی کہ گھر میں کوئی چیز نقد نہ چھوڑتے۔ ایک مرتبہ فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا۔ جب سارا غلہ تقسیم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی نقد رقم یا مال موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک وہ سارا تقسیم نہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال خیرات کر دیتے، غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں اس کو بانٹ دیتے تھے۔ تو اسی طرح فدق کے رئیس نے جب 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا تو جب تک وہ سارا تقسیم نہیں ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، مہمانوں کی خاطر کرتے اور ان کی خدمت کرتے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کی دیکھ بھال کرتے، گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے، مسجد نبوی بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کی مدد فرماتے، مظلوموں کی داد رسی فرماتے، مقروضوں کے قرض ادا فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے۔ یہ قرض ادا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مقروض فوت ہو جائے، یعنی اس حالت میں فوت ہو کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ادا کرنا ہو، واجب الادا ہو، تو مجھے اطلاع فرمائیے، میں اس کے قرض ادا کر دوں گا۔
پڑوسیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک سے پیش آتے، بچوں سے پیار کرتے، ان کو سلام میں پہل کرتے، اور جب بھی کوئی آپ میوہ لاتے، پھل لاتے تو سب سے پہلے آپ بچوں کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہی رحمت تھے، انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقلال کا پیکر تھے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت و بہادری سے مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز بھوکے رہتے۔ ایک مرتبہ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ جب ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے کھجوروں کا خوشہ اور بکری کا گوشت پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کے گھر بھجواؤ، اس کو بھی کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں سادگی اختیار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے، اٹھنے بیٹھنے اور بول چال میں صفائی پسند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے ہچکیاں بند ہو جاتی، عذاب قبر سے خود بھی پناہ مانگتے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے۔ تو یہ تھا سبق اخلاق حسنہ کا خلاصہ، جو میں نے انتہائی آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ بھی اسی پیشکش کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ لکھنا سیکھیں کہ جہاں کہیں اہم نکات آ رہے ہیں ان کو آپ نیلے کٹ مارکر سے لکھ لیں تاکہ وہ نمایاں ہو جائیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دیکھنے کے بعد لائک کریں اور اسے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق اخلاق حسنہ کا پیراگراف کی تشریح کرنا سیکھیں گے اور ساتھ میں اس کے ہم مشقی سوالات بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔